السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام شہدائے اعظام، حاضرین مجلس اور پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی مقدس اور بابرکت رات میں ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ ماشاء اللہ بہت دیر سے آپ شعراء حضرات سے اشعار سماعت فرما رہے تھے اور آپ نے ابھی آپ کے علاقے کے مسجد مکہ مسجد کے امام الخطیب حضرت مولانا مفتی برکت اللہ صاحب سے آپ نے ایک قیمتی نصیحت سماعت فرمائی، حضرت کا مفصل بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح ہم تمام لوگوں کو اپنے قیمتی کلمات سے مستفیض فرماتے رہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی نور علی نور، اور ہم ایک ایسی رات سے گزر رہے ہیں جو اس مہینے کی جان ہے، جو اس مہینے کی شان ہے، آن ہے، بان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مراد عطا فرمائی۔ یہ مکمل مہینہ خیر و برکت والا مہینہ، اس کے لیے میں صرف ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، کیونکہ اسلامی تاریخ کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، شام سے ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كان اول ليلة، کہ سب سے پہلی ہی رات رمضان کی جب آ جاتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جناتوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر یہ شیطانوں کو قید کرنا اور
اور مردود اور سرکش جناتوں کو قید کرنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا بندہ اس مبارک رات میں شیطان کے بہکاوے سے دور ہو کر سرکش جناتوں سے دور ہو کر اللہ کی عبادت میں مہر ہو، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ یہ اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام ہے اور مہربانی ہے کہ اپنے بندوں کو ان تمام چیزوں سے پہلے دور کر دیا جن چیزوں سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے، تاکہ میرا بندہ یکسو ہو کر میری عبادت کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور ایسا ہوتا ہے، اس طرح بند کر دیا جاتا ہے کہ پورے رمضان میں جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے میں جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور آگے فرمایا وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے سارے دروازوں کو لوک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اب جہنم میں اس پورے مہینے میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا فلم یفتح منہا باب، کہ پورے رمضان میں جہنم کا ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اور آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ندا لگانے والے کو متعین فرما دیتا ہے جو بظاہر دکھتا نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں کہ رمضان سے پہلے کیوں ہم مسجدوں سے دور تھے اور آج ہم کیوں مسجد سے قریب ہیں؟ وہ اس ندا کا اثر ہے جو کانوں سے نہیں سنائی دے رہا ہے لیکن دل سے سنائی دے رہا ہے، وہ دل پر اثر کر رہا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک ندا لگانے والا، ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے متلاسی، او خیر کے طلبگار آگے بڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش میں نہا، اللہ کی رحمت کو سمیٹ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل رہ جاؤ، یہ مہینہ نکل جائے۔ وہ فرشتہ، وہ اعلان لگانے والا ہمیشہ اعلان لگاتا رہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اور ایک پھر منادی اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او گنہگارو اور برائیوں کی طرف بڑھنے والے اب تو رک جاؤ، اب رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ آ گیا ہے، اب تو برائیوں سے رک جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات بہت سارے جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے جہنم سے، بہت سارے ایسے جہنمیوں کو جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہو گئے ہو، اب تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور ایک دن یہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک دن وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان لگانے والا اعلان لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بتانا یہ مقصد، یہ حدیث آپ صحیح بات سے ہوں گے کہ اتنی فضیلت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں کہ اس مہینے میں جن کی مغفرت نہیں ہوئی، جن کو معاف نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فضیلت معلوم نہ بھی ہو تب بھی اگر عمل کریں گے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اسباب نہ معلوم ہو جن کی وجہ سے رحمتیں برسنے کے باوجود بھی ہم اس فضیلت کا مستحق نہ بن سکے، اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں بھی 4 لوگوں کو مغفرت نہیں کی جاتی، 4 لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا، 4 ایسے گنہگار ہیں، 4 ایسے بدبخت ہیں، 4 ایسے بدنصیب ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون ہے وہ بدنصیب؟ میرے بھائی اور بزرگوں، کہیں ہم اور آپ تو نہ ہو، یہ ذرا غور سے سنیں، اور اگر ہے تو ابھی بھی موقع ہے توبہ اور استغفار کا، ابھی بھی ہے، ان اسباب کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پہلا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے شرابی۔ شرابی کی اس مقدس مہینے میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں نشہ کرنے والوں، جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، وہ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی ایسے رات میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، شراب پی لیا اور آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ نماز تو قبول ہو نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو آپ پر فرض ہے، اگر آپ نے توبہ نہیں کیا شراب پینے کے بعد، اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر سے فریضہ ثابت ہو جائے گا، لیکن جو نماز کا اجر و ثواب ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ جو نماز کا اجر و ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ آدمی محنت کرے اور مزدوری ہی نہ ملے، بتائیے اس سے بڑا بدنصیب مزدور کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ جو اپنے بندے کی چھوٹی سی چھوٹی محنت کی بھی قدر کرنے والا ہے، وہ اس کی اتنی بڑی محنت کی بھی اجر نازل کرے۔ اب سوچ سکتے ہیں کتنی بری بات ہے، سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بری بات ہے۔ وہ اللہ جو اپنے ایمان والے بندے کو تو چھوڑ دیجیے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کو بھی نیک کاموں پر اجر دیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جو شراب پیتا ہے اس کے نماز پڑھنے پر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اگر پھر وہ شراب پیے دوسری مرتبہ اور توبہ نہ کرے پھر نماز پڑھے تو 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ اگر پیے وہ اور توبہ نہ کرے اور نماز پڑھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی مرتبہ غرض ہے، چوتھی مرتبہ کہ اگر چوتھی مرتبہ شراب پیے اور وہ توبہ کرنا بھی چاہے، توبہ کرے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ 3 مرتبے تک تو آفر اس کے ساتھ ہے، اب وہ چوتھی مرتبہ توبہ کرے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے یہ بات فرمائی، دل دہلا دینے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ان کو جہنمیوں کے زخموں سے، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ جو ایک نہر کی شکل میں جمع ہو جائے گا، اس نہر سے اس کو خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اب تو گرمی آ رہی ہے، ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں پیا جا رہا ہے اور اس پر برف ڈال رہے ہیں کہ اور زیادہ سے زیادہ ٹھنڈ ہو جائے تاکہ پینے میں مزیدار ہو۔ اب اندازہ کرے کہ وہاں جہنمیوں کا پیپ اور کھولتا ہوا پلایا جائے گا، وہ اندازہ رکھے وہ کیسے پیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ پیے گا، جیسے وہ اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا اور وہ پینے پر مجبور ہوگا، کیونکہ اسے اتنی سخت پیاس لگی ہوگی کہ پیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ اس گلاس کو اپنے منہ سے قریب لے کر جائے گا تو اس کا ہونٹ سوج جائے گا اس سے، اور وہ سر سے اوپر تک چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ پاؤں تک چلا جائے گا۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اس کی تپش اور گرمی کا کیا عالم ہوگا، لیکن ہم نے کہا پینا نہیں چاہے گا، لیکن پینا پڑے گا کیونکہ اسے ایسی سخت پیاس لگی ہوگی کہ پیے بغیر چارہ نہیں۔ وہ پیے گا اور پیتے ہی جب وہ پیے گا تو ایسے ہوگا اس کے پیٹ کی آنت کٹ کر وہ گر جائے گی، اس کے پیٹ کے آنت کو کاٹ دے گی، وہ پیپ اور خون کاٹ دے گا،
اور اسے کھلایا جائے گا جہنم کے درخت کا پھل زقوم، وہ کانٹے دار ہوگا۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ گوشت تو کہتے ہیں کہ سبزی سے کے ساتھ کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے، گوشت ہو تو مزہ آتا ہے، تھوڑا بہت کھا لے۔ وہاں کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا، وہ کھانا نہیں چاہے گا، وہ کانٹے دار ہوگا، حلق میں اٹکے گا، لیکن وہ اسے کھانے پر مجبور ہوگا۔ وہ جب کھائے گا تو پورے پیٹ کو چیرتا ہوا باہر آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اندازہ کرے کہ جہنم میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ تو یہ شخص شراب پینے والا، لیکن اگر انسان پہلی مرتبہ توبہ کر لے تو اس کے لیے موقع ہے۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ 3 مرتبہ تک اللہ کی مہر نہیں لگتی، 4تھی مرتبہ اللہ کی مہر لگ جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، دیکھیں کتنی چیزیں دکھایا جا رہا، حالات دکھائے جا رہے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں مانتے۔ گویا کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ چکا ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے بات کو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسرا ہے والدین کا نافرمان، دوسرا ہے والدین کا نافرمان، کہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا خوبصورت طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ اف کسے کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ سے کوئی ایسی بات دیکھیں جو آپ کو لگ رہا ناگوار گزر رہی، تو آپ دل کے اندر بھی یہ نہ سوچے کاش ایسا نہ کرتے۔ یہ ہے اف۔ ہم تو کیا کیا بول دیتے، کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں، اب سوچیں کہ کیا حال ہم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں مختصر بیان کروں گا۔ دوسرا شخص وہ والدین کا نافرمان ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، اور سے سنیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک ہے العاق لوالدیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف، یعنی لا ينظر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں تو اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ایسا ناراض ہوگا کہ اس کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک العاق لوالدیہ، کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ دوسرا شخص، غور کریے گا، عید کا موقع مفتی صاحب نے تذکرہ کیا کہ سب خریداری بھی لگے ہوئے، غور کیجیے گا حدیث پاک میں۔ دوسرا وہ شخص والمرأة المترجلة، کہ دوسرا وہ شخص جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، یا وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب دیکھیں، اب عید کا سمے ہے، دیکھیں بال لوگ کیسے کیسے بڑے رکھیں گے اور عورتوں کی طرح بڑے رکھیں گے، عورتوں کی طرح مرد بھی ہاتھ میں مہندی لگائیں گے خوبصورت بننے کے لیے، عورتوں کی طرح مرد بھی کان میں ایئرنگ پہنیں گے، مرد بھی عورتوں کی طرح کپڑے سلوائیں گے۔ دیکھ لیجیے سننے والا کرتا پاجامہ بھی چل رہا، دیکھ رہے نا، عورتوں کا لباس تھا وہ جو جس میں پتیاں لگی ہوئی ہے، آج لوگ خرید رہے، بڑے خوبصورت لگ رہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کہا نا کہ مرد آج کنفیوز ہے، بھائی میں عورتوں کی مرد سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے لیے کون سا لباس ہے، میں کیسا لباس پہنوں۔ عورتوں کی دیکھا دیکھی، جیسے عورتیں مارکیٹ جاتے، کپڑا چاہے جیسا بھی ہو، جتنا اسٹون لگا ہوا ہو اتنا ہی وہ پسند آئے گا، اس میں جتنے بیل بوٹے لگے ہو، کپڑے چاہے جیسے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس میں پتھر زیادہ لگے ہوئے ہو، گلی ڈیم سے پتھر اٹھا کر لا دیا جائے، لگا دیا جائے،
سمجھ رہے بات؟ تو اور مرد کو بھی اب اسی طرح کپڑے پسند آنے لگے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی بھی, ایسا مرد بھی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا. اور عورتوں کی بھی دیکھ لیجیے, عورتوں کے لیے لباس بنایا گیا تھا کہ ایسا چست نہ ہو, باریک نہ ہو. عورتیں بھی ایسا لباس خرید رہی ہے جو مردوں کی طرح جنس پہن رہی ہے, مردوں کی طرح فٹ فاٹ. مردوں نے تو کپڑا ایسا پہننا شروع کیا. ایک اور شخص ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا, وہ آدمی جس کا پائجامہ یا جینس یا پینٹ یا لنگی ٹکنے سے نیچے ہو. لڑکوں نے ایک کام بہت اچھا کیا تو ایک کام بہت برا کر دیا. اچھا بھی کیا تو برا بھی کیا. یہ کیا جب یہ حدیث سنی تو اس نے یہ کیا فیشن میں آ کر, حدیث سن کر نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا ایسے شخص کی طرف جس کا پائجامہ یا جس کی لنگی یا جس کی شلوار ٹکنے سے نیچے ہو. اس نے پینٹ چھوٹا سلانا شروع کر دیا ٹکنے سے اوپر, لیکن چھوٹا ایک طرف سے نہیں کیا, دونوں طرف سے کر دیا. مسئلہ یہ گڑبڑ ہو گیا. چھوٹا ایک طرف سے نہیں کیا, دونوں طرف سے کر دیا. ادھر سے اونچا کیا تو اوپر سے نیچا کر دیا. کہ سجدے میں جا رہا ہے, سجدے میں جا رہا ہے تو اس کا ٹی شرٹ اسکرٹ بن جا رہا ہے. سمجھ رہے نا, اس کے سر اوپر ہو جا رہے ہیں اور جن سے نیچے. پیچھے اپنی نماز کو خراب کر ہی رہا, پیچھے والے کی بھی نماز خراب کر رہا ہے. اب بتائے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نگاہ پڑ رہی ہے اس کے بدن پر, بتائیے اس کا ذہن نماز میں رہے گا کہیں اور رہے گا. اپنی نماز کو خراب کی ہی, لیکن دوسرے کی بھی نماز خراب کر دی. یعنی کٹوایا تو ایسا کٹوایا کہ جہاں سے نہیں کٹوانا تو وہاں سے بھی کٹوا دیا. بہت سے لوگ ایسے پہنتے لگتا کہ اب گری کی تب گری, پینٹ اب گری کی تب گری. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ ہنسنے کی نہیں سوچنے کا مقام ہے. ہفتہ دن سے مسجد جاتے ہیں, جمعہ کو بھی جاتے ہیں تو ایسے پینٹ پہن کے جاتے ہیں کہ سورج شریف دکھ رہی ہے, نماز ہی نہیں ہوئی. کیا فائدہ آپ کیسے کپڑے سے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف اب غور کرے, ٹکنے سے اوپر پہننے پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا, ٹکنے سے نیچے پہننے پر نہیں دیکھے گا. تو بتائیے کہ اس جسم کے حصے کو دکھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا جس کا دکھانا حرام ہے. اب اندازہ کرے کہ کیسے پینٹ ہمیں سلوانی چاہیے تھی. میرے بھائی اور بزرگ, اسی میں ایک اور میں بات شامل کر دوں, ایسی عورت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو عورت پائجامہ یا شلوار ٹکنے سے اوپر پہنے. مردوں کی طرف نہیں دیکھے گا جو ٹکنے سے نیچے پہنے. ایسی عورت کی طرف بھی نہیں دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹکنے سے اوپر پہنے. آج دیکھیں لیگنس کا زمانہ, سب کی پینٹ پائجامہ ہے نا جی, دیکھیں سب سے ٹکنے سے, لڑکیوں کے بھی اوپر. کہا گیا تھا مردوں کو, جو بات مردوں کو کہی جا رہی وہ عورت سمجھ رہی ہے کہ ہمارے لیے کہی جا رہی, اور جو عورت سے کہی جا رہی وہ مرد سمجھ رہا کہ میرے لیے. مطلب ہر آدمی, مرد عورت سب کنفیوز ہے کہ نہیں. اسی لیے کہا کہ دنیا کی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے, دنیا کی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. لیلا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, سوچنے کا مقام غور ہے. یہ میں سمجھانا چاہوں گا, ایسے مرد کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا, ایسے عورت کی طرف بھی نہیں دیکھے گا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے یا عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. مرد ہیں, مرد بن کر رہے, عورت بن کر نہیں. عورت کون بنتی ہے, کون بنتا ہے پتا ہے کہ نہیں. مردوں میں عورت کون بنتا ہے بتائیے تو, کون بنتا ہے. ارے بولیے نا, ارے بولے تو کون بنتا ہے. مردوں میں عورت کون بنتا ہے, ناچنے والا لڑکا. اسے چند پیسوں کے لیے عورت بننا پڑتا ہے کہ نہیں. وہ عورت ہوتا نہیں لیکن اس کو عورت بننا پڑتا ہے پیسوں کے لیے. تو آپ کو ناچنے والے کو نہیں نا, آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو, عاشق ہو, آپ کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے کہ آپ ناچنے والے ہیں کہ نبی کے دیوانے ہو. آپ کو گزر جاتے, آپ کو دیکھ کر یہ پتا لگ جاتا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دیوانہ آ رہا. لیکن الٹا ہو رہا, آپ کو گزر دیکھا جا رہا تو ایسا لگتا سارا ہیرو کا دیوانہ اور پتھر کا دیوانہ آ رہا.
اور اس پر ستم ڈالا ہے، ستم ڈالا کپڑا تو ایسا پہنا ہے. اب عید کے اندر دیکھیے گا بندر کٹ، ہنومان کٹ، بھینس کٹ، گدھا کٹ، سور کٹ بھی آ گیا. جی ہاں، سور کٹ کون سے پتا آپ لوگ کو؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں سر. سور کٹ فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنا. جو بال آدمی کٹا رہا، جس کے بال کھڑے ہونا، وہ سور کٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے خنزیر کا بال کبھی یہ گرا ہوا نہیں رہے گا، اس کا کھڑا رہے گا. لوگ پتا نہیں کہاں سے فیشن لائے. افسوس کی بات تو یہ کہ مسلمان لوگ فیشن کو اختیار اور سمجھ ہی نہیں رہتے ہم کیا کر رہے ہیں. جو جاننے والے وہ دیکھ کر مسکرا رہے اس پر کہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، سور کٹ کٹا کے گھوم رہا ہے. اور اس پر بھی ستم ڈالا ہے، ستم. ادھر لال، ادھر بلو، ادھر پیلا، ادھر ہرا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو آپ لوگ ایسا کریں گے نا کہیں؟ انشاءاللہ کریں گے نا؟ نہیں کریں گے. سب بول رہے ہیں. دیکھیے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سامنے کچھ اور بولے اور پیچھے پتا چلا عید کے دن آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کوئی گلا والا بال یہ کراتا ہے، اتنا اس کو پیلا کرتا ہے کہ بالکل پیلا کرتا گلا جیسا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کچھ کتا اور بلی والا کلر، کہ کہیں سادہ کہیں پر بھرا. بکری والا دیکھیں کلر 2 کلر کا ہوتا ہے، کہیں سادہ کہیں بلیک. ایسا نہ کرے. بال اچھے رکھے. خوبصورتی ہے انسان کی، خوبصورتی ہے انسان کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں کو یہ دوسرا شخص ہوا جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور تیسرا وہ شخص دیوس، جو گناہ کو دیکھے اور اس کو برا نہ سمجھے. گناہ کو دیکھے اور برا نہ سمجھے. اس کو کہا گیا ہے، اردو میں ترجمہ کرے اس کو کہتے ہیں بھڑوا. کیا کہیں؟ جی ہاں، ترجمہ اس کا بھڑوا. یعنی آپ گناہ کو دیکھ رہے ہو اور اس کو برا نہ سمجھ رہے ہو، بلکہ آپ کہتے کون سا کٹ کٹاؤ گے، کون سے یہ گناہ کا نام لینے کا اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کی شکل پر دیکھے، جس کے چہرے پر یا جس کے سر پر دیکھی جاتی ایسی چیزیں، ان کی نکیر کی جاتی، اس طرح کی بات کی جاتی کہ کٹانے والا، اس طرح کا فعل اختیار کرنے والا اس کے برا سمجھ کر خود وہ ایسا نہ کرتا. لیکن ہم اس پر مسکراتے ہیں، ہم اس کو شاباشی دیتے ہیں. تبھی تو ایسا ہو رہا ہے. گناہ کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں. ایسے آدمی کو کیا کہا گیا؟ دیوس، بھڑوا. میرے بھائی اور بزرگوں، تیسرا شخص جس کی طرف اللہ تبارک، جس کی اصراف میں مغفرت نہیں ہوتی، جس کی اصراف میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ کون شخص ہے؟ وہ ہے رشتہ توڑنے والا. رشتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر تحقیق کے ادھر کی ادھر باتیں ملا دینا تاکہ دو لوگوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ تفرقہ ہو جائے، رشتہ خراب ہو جائے. اب پہلے تو یہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو مردوں کے اندر بھی آ گیا. اب جہاں دیکھے 4 مرد بیٹھے ہیں تو کبھی دین کی کوئی بات نہیں ہوگی اس کی بات، اس کی بات، یہ بھی بات. اور دو لوگوں کے درمیان توڑنے کی بات. یعنی آج ہمارے حالت یہ ہے کہ غمی دیکھ کر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کسی کی خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی. کسی کی خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی. ہم چاہتے جتنا جلد سے جلد یہ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ رشتہ جو چل رہا ہے ہنسی خوشی سے نبھا رہا ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاشرے میں جب تک انسان جڑ کر رہیں گے، مل کر رہیں گے، تبھی تک خوشگوار ہوگا معاشرہ ہو. اور وہ جو کام آدمی توڑنے کا کرے گا تو کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کیا کرو؟ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں تفرقہ نہ کرو. اور یہ تفرقہ کا کام کر رہا ہے. یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے جو اللہ کے قرآن کے خلاف کام کر رہا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، چوتھا آدمی جو جنت میں داخل، اس رات میں جو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے کینہ پرور، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا. کیا کرنے والا؟ بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہ آیا ہے نہ آئے گا. نہ آیا ہے
جتنے لوگ آئے، جتنی مخلوقات آئے، تمام مخلوقات میں سب سے اچھا انسان اور تمام انسانوں میں سب سے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر بھی آپ سے نفرت کرنے والے رہے، آپ کے خلاف بغض کرنے والے رہے کہ نہیں؟ آج بھی ہے۔ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغض رکھنے والے؟ ابو جہل، مفت کی دشمنی پالنے والا ابو لہب، عتبہ اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کینہ اور بغض رکھتے تھے۔ کیا اس کا مطلب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن پھر بھی بغض رکھ رہے، کینہ رکھ رہے، دشمن بنے بیٹھے۔ ایک بات بتاؤں، آج بھی ابو جہل ہے، آج بھی ابو لہب ہے، بس شکلیں بدل گئی، کام وہی ہے، کام وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے کہ نہیں؟ امام تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے منافقین بھی تھے۔ مسلمانوں میں سے منافقین ہے نا جی، وہ آپ سے بغض رکھتے کہ نہیں اندر اندر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج بھی اپنے اماموں سے بغض رکھنے والے دو چار ہر مسجد میں مل جائیں گے جو ابو لہب کا کام، ابو جہل کا کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابو جہل مر گیا، ابو جہل آج بھی زندہ ہے، لیکن شکلیں بدلی ہوئی۔ مفت کی دشمنی اپنے اماموں سے پالتا، کوئی مطلب نہیں، اماموں سے ٹوکنے بھی نہیں جا رہا، کچھ کہہ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس کے پیٹ پیچھے برائیاں چل رہی ہے، اسے دشمنی پالا جا رہا۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ آج کے وقت کے ابو لہب اور ابو جہل ہے، یہ سب ختم نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ موٹ کا بغض اور کینہ رکھنے والا ہے۔ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اسی کے خلاف جا کر عورتوں میں بات کر رہے ہیں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ افسوس کی بات ہے، وہی امام پھر اس کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ اگر ایسا ہے بغض رکھے تو یہ نصیحت کرتے جائے اپنے بیٹوں کو، بھائی کسی بھی عالم کو مت کہنا میرا جنازہ پڑھانے کے لیے، تم لوگ پڑھانا۔ پھر پتا چلا جنازہ رکھے رکھے سڑ جائے گا، کسی کا بیٹا پڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ جب تک بیٹا دعا یاد کرے گا تب تک باپ کا جنازہ سڑ چکا ہوگا، پھول چکا ہوگا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بولے میرے بھائی اور بزرگوں، اب آئیے کہ بغض نہ رکھنے پر کیا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا۔ ایک صحابی آتے ہیں، ایک انصاری صحابی داخل ہوتے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، بس زیادہ 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ ایک انصاری صحابی داخل ہوتے مسجد میں، وضو کر کے آتے ہیں تو ان کے چہرے سے وضو کے پانی میں جو قطرات ہوتے وہ ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے سے پہلے دیکھو مسجد نبوی کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، اگر تم میں سے کسی کو اہل جنت میں سے دیکھنا ہے اسے دیکھ لینا، یعنی وہ جنتی شخص ہے، چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہ رہے ہو، اہل جنت میں سے دیکھنا چاہ رہے ہو تو دیکھ لینا، ابھی دروازے سے داخل ہوگا۔ انصاری صحابی داخل ہوتے، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے، سب کو تعجب ہوتا ہے۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو اہل جنت میں سے دیکھنا ہے تو دیکھ لو، وہ مسجد نبوی کے دروازے سے کوئی آئے گا، وہ اہل جنت میں سے۔ چنانچہ پھر وہی انصاری صحابی آتے ہیں، پھر دوبارہ وہی انصاری صحابی آتے ہیں، پھر تیسرے دن ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ جب 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بہانہ بناتے ہیں اس انصاری صحابی سے کہ میرے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، کچھ بغض ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے یہاں رہوں، 3 دن تک آپ کے یہاں رہوں۔ وہ کہا ٹھیک ہے چلیے آپ میرے گھر۔ چنانچہ ان کے گھر پہنچے، 3 دن گزر گئے اور کوئی خاص معمول نہیں دیکھا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھ کر آنا، سو جانا۔ 3 دن ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میرے گھر میں کچھ لڑائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اصل میں آپ کا معمول دیکھنے آیا تھا، میں آپ کے دن کے کام اور رات کے کام کو دیکھنے آیا تھا۔ دن کے کام کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ مسجد نبوی میں آپ بھی نماز پڑھتے، میں بھی پڑھتا ہوں، رات کا کام نہیں معلوم تھا، اس لیے میں آیا تھا، لیکن رات میں بھی آپ کو کچھ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے بھائی جو کچھ میں کرتا تھا وہ تم نے دیکھا، تمہاری نظروں کے سامنے تھا، جب جانے لگے تو روتا تھا، رکو۔ صحابی رسول خود پردہ اتارتے اپنی راز سے، غور سے سنیے گا آپ لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ وہ واقعہ ان کے لیے کسی اور کے لیے، ہم سب کے لیے واقعہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا
واقعہ بیان کیا، یہ حدیث ہے، اور آپ صحابی رسول کیا بیان کر رہے غور سے سنے، کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا پتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح نماز پڑھتا ہوں، جیسے تم پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جب میں روزانہ سوتا ہوں یا میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں تو میں اپنے دل کو بغض اور کینے اور حسد سے پاک رکھتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہی تو راز کی بات ہے، کہ یہی تو راز کی بات ہے، یہی تو میں جاننے آیا تھا کہ کسی رات بستر پر جائے تو سب کو معاف کر کے سوئے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اہل جنت میں سے ہے۔ بغض، کینہ اور نفرت ہرگز نہ پالے۔ ہم نے کہا بہت سے لوگ مفت پالتے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے بغض رکھنے والے، کینہ پرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف مغفرت میں فرماتا، اور ہوتا کیا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے، آپ جتنے روزے رکھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الحسد تأکل الحسنات، الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد، بغض، کینہ انسان کے تمام نیکیوں کو اس طرح جلا کر راکھ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے حج بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، بڑی سی بڑی نیکیاں کر لی، لیکن آپ نے حسد کیا، بغض کیا، تو آپ کی ساری نیکیاں جل کر ختم ہو چکی ہیں۔ اب کہتے کیا فرمایا؟ راکھ ہے۔ راکھ جانتے کیا ہوتا؟ لکڑی جلتی ہے تو کچھ کا کوئلہ بن جاتا ہے، تو کوئلہ بھی جلنے کے کام آتا ہے، کیا کوئلہ نہیں بنتا بلکہ راکھ بن جاتی ہے جس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں آئی ہیں ان سب پر ہم سب کو کیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، بغض و حسد سے اپنے سینے کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ موٹ کی اپنے علماء سے بدزن ہونے سے بچنے کی حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس اور مبارک رات میں ہم سب کو تمام تر جو عبادتیں ہم سے میسر ہو سکتی ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات شب قدر نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں کہی اس میں سے غلطیوں سے معاف فرمائے، اور جو باتیں صحیح ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا